अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की जो रिपोर्ट है स्क्रूटिनी कमेटी की वो आ गई है। सारी की सारी रिपोर्ट जो है पीटीआई के खिलाफ है। पीटीआई इसमें नाअहल भी हो सकती है, पीटीआई पे पाबंदी भी आयद हो सकती है, वज़ीर आज़म इमरान खान की वजारत उज़्मा भी जा सकती है। क्या होगा फैसला ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है अभी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये रिपोर्ट आई है स्क्रूटनी कमेटी की। पीटीआई ने हज़ार कोशिशें की कि इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर न आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का हुक्म था, फैसला था कि ये क्योंकि पब्लिक हेयरिंग में ये पेश होगी और इस पर इलेक्शन कमीशन अपना फैसला देगा। स्क्रूटनी कमेटी को डिले भी किया, पीटीआई ने टाल मटोल से काम भी लिया, स्क्रूटनी कमेटी को गुमराह भी करती रही। अकबर एस बाबर जो इसके मुद्दई हैं, इस केस के फरियादी हैं, वो चीखते रहे और ये 2014 से 2022 शुरू हो गया है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी 9 साल ये केस लटकाए रखा पीटीआई ने। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी मुदाखलत करते रहे, उनके वज़रा, उनके काबीना के अरकान, उनकी पार्टी के लीडर्स इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज भी करते रहे, स्क्रूटिनी कमेटी को प्रेशराइज भी करते रहे कि इसकी रिपोर्ट मंजर आम पर न लाई जाए, और तावन नहीं कर रहे थे मुसलसल स्क्रूटिनी कमेटी के साथ। लेकिन स्क्रूटिनी कमेटी ने जो तवक्को थी कि स्क्रूटिनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि डीजी लॉ की सरबराही में कायम की गई थी, तो ये स्क्रूटिनी कमेटी अपना फैसला जो गैर जानबदाराना जो रिपोर्ट है, आज़ादाना गैर जानबदाराना रिपोर्ट है, वो देगी। तो उसी तरह ही हुआ है। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है और पीटीआई के खिलाफ क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में, इस पर बात करूंगा। रिपोर्ट के पहले मैं नुकात आपके साथ शेयर करूं, उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ किस तरह का केस था, वो इस केस के साथ कितनी ममासलत रखता है, ये जो पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस है, इसके साथ मियां नवाज शरीफ का जो केस था जिसमें मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, वो इसके साथ कितनी ममासलत रखता है। और अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अगर वजारत उज़्मा उनकी जा सकती है इसी तरह के केस में, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की भी जा सकती है, इस पर भी बात करूँगा। रिपोर्ट के नुकात ये है कि स्क्रूटिनी कमेटी ने कहा है कि जी साल 2012-13 के ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख एक तो दर्ज नहीं है, जो ऑडिट कराई गई है पीटीआई के फंडिंग की उस पर कोई तारीख दर्ज नहीं है। ऑडिट फर्म की फराहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट्स के साथ मुताबिकत नहीं रखती। ऑडिट रिपोर्ट मंजूरी के लिए पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश की गई। ये कमाल है, पीटीआई के खिलाफ ऑडिट हो रही है और ऑडिट रिपोर्ट पीटीआई की सीईसी जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनसे मंजूरी ली जा रही है कि ये ऑडिट रिपोर्ट ठीक है जी। खुद ही मुजरिम और खुद ही मुनसिफ और खुद ही वकील, तो ये खुद ही मंजूर कर दी कि जी ये ठीक है, ये ऑडिट रिपोर्ट ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख न होना अकाउंटिंग के मयार के खिलाफ है, ये स्क्रूटिनी कमेटी ने कहा है। अच्छा, आगे जो नुकात है इसमें कहा गया है कि जी पीटीआई ने 77 में से सिर्फ 12 बैंक अकाउंट्स ज़ाहिर किए। पीटीआई ने 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई। पीटीआई के 2008 और 2009 के दौर 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। यानी जिस तरह मैंने कहा कि पीटीआई ने अदम ताउन किया, इस स्क्रूटिनी कमेटी के साथ ताउन भी नहीं कर रही थी और इसको चीज़ें फराहम नहीं की जा रही थी जो स्क्रूटिनी कमेटी मांग रही थी, तफसीलात वो फराहम नहीं की जा रही थी। तो स्क्रूटिनी कमेटी ने खुद कहा है कि पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक स्क्रूटिनी कमेटी को रसाई नहीं दी।
غیر ظاہر شدہ فنڈز کے بارے میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے 2008 سے 2013 تک 1 ارب 33 کروڑ 22 لاکھ روپے کے فنڈ ظاہر کیے ہیں، یہ اسکروٹنی کمیٹی کہہ رہی ہے، اور پھر کہہ رہی ہے کہ 31 کروڑ روپے جو ہے کا جو رقم ہے وہ پی ٹی آئی نے چھپائی ہے۔ اچھا، اس میں 65 بینک اکاؤنٹس کا بھی ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ جی جو اسٹیٹ بینک ہے، اسٹیٹ بینک سے یہ انکشاف ہوا کہ جی ان کے 65 بینک اکاؤنٹس ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں 13 ظاہر کیے ہیں اور 12 ظاہر کیے ہیں، باقی بینک اکاؤنٹس 53 جو ہے انہوں نے چھپائے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ جی آگے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے 31 کروڑ یہ غیر ظاہر شدہ فنڈز سال 2000 آڈٹ فرم کی رپورٹ۔ اچھا، یہ ہیں نکات، میجر جو نکات ہیں، اہم نکات ہیں، وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ پی ٹی آئی 2014 سے، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 2014 سے اس معاملے کو کیوں لٹکانا چاہ رہی تھی، کیوں لٹکائے آ رہی تھی، کبھی ہائی کورٹ میں، کبھی کسی کورٹ میں، کبھی الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ جی صرف ہم تو چور نہیں ہیں، یہ پیپلز پارٹی والے بھی چور ہیں، یہ نون لیگ والے بھی چور ہیں، انہوں نے بھی فارن فنڈنگ لی ہے، انہوں نے بھی باہر کے ممالک سے فنڈ وصول کیے ہیں، تو ان کے خلاف بھی کارروائی کرے۔ ہم تو چور ہیں لیکن یہ بھی چور ہیں، یعنی انڈائریکٹ پی ٹی آئی ایک قسم کی تسلیم بھی کر رہی تھی کہ ہم چور ہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی چور ہے، ان کے خلاف بھی، تو ان کے خلاف بھی، دونوں پارٹیوں کے خلاف بھی پی ٹی آئی کی درخواست پر کیس کھلے تھے۔ ابھی تک ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں آئے، جس طرح کی یا رپورٹ نہیں آئی جس طرح کی پی ٹی آئی کے خلاف آئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی یہ رپورٹ اب فیصلہ الیکشن کمیشن اس رپورٹ کی بنیاد پر کرے گا، اس کا جائزہ لے گا، اور الیکشن کمیشن کا یقیناً جو الیکشن کمیشن اس وقت جس طرح کا آزاد ایک غیر جانبدارانہ جو رول الیکشن کمیشن کا نظر آ رہا ہے، جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں یا ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ان میں جو پرفارمنس الیکشن کمیشن کی ہم نے دیکھی ہے، یا پی ٹی آئی کے جو داندلی جہاں جہاں پی ٹی آئی نے ڈسکا کی داندلی ہو، یا وزراء کے الزامات، یہ سارے معاملات، یا سینٹ کے انتخابات تھے، پی ٹی آئی اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانا چاہ رہی تھی، سپریم کورٹ میں معاملہ لے کے گئی، سپریم کورٹ میں بھی ججز کے ریمارکس بھی یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ شاید سپریم کورٹ بھی اوپن بیلٹنگ چاہتی ہے سینٹ کے انتخابات کی، لیکن الیکشن کمیشن نے انکار کیا، اور الیکشن کمیشن نے اسٹینڈ لیا کہ اوپن بیلٹنگ نہیں ہوگی، اور یہ ووٹ خفیہ ہی ہوگا، خفیہ رائے شماری ہوگی سینٹ کی۔ تو الیکشن کمیشن وہ کیس جیت گیا تھا۔ تو الیکشن کمیشن کے رویے، کردار، اور ابھی جو غیر جانبدارانہ کردار ہے، اس میں سے ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی کسی دباؤ میں نہیں ہے، اور یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ بھی یہ بتا رہی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے دباؤ سے، کسی بھی دباؤ سے ہٹ کر اپنی ایک غیر جانبدارانہ ایک رائے دی ہے، اپنی جو اسکروٹنی کی ہے، جو تحقیقات کی ہے، وہ منصفانہ ایک تحقیقات نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن اس کا جائزہ لے گا، اور فیصلہ حتمی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ میں آتا ہوں میاں نواز شریف کے کیس پر، کہ میاں نواز شریف کا بھی اسی طرح کا کیس تھا کہ بھئی اقامہ ظاہر نہیں کیا، اور بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، وہ ظاہر نہیں کی، بتائی نہیں، تو اس پہ ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس وقت بھی نون لیگ اور باقی جماعتیں یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی احتساب ہو تو صرف نواز شریف کا کیوں، سب کا احتساب ہو، لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جی، نواز شریف کیونکہ وزیر اعظم ہے، پہلے احتساب تو نواز شریف کا، آغاز تو وزیر اعظم سے شروع کرنا چاہیے نا، تو وزیر اعظم کا احتساب کیا جائے نواز شریف کا، اس کے بعد باقیوں کا احتساب ہو۔ تو پی ٹی آئی کے ڈیمانڈ پر یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، پی ٹی آئی لے گئی، اور نواز شریف کو نااہل قرار دلوایا گیا۔ تو اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی دیکھیں ہم تو چور ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی فارن فنڈنگ لی ہے۔ بھائی اسی معیار پہ تو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی یہ کیس بنتا ہے کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہے، پارٹی کے سربراہ ہے، چیئرمین ہے، اور ملک کے وزیر اعظم ہے، تو ان کی پارٹی پر الزام ہے، ان کے اپنے اوپر الزام ہے عمران خان پر
کہ انہوں نے فارن فنڈنگ لی ہے، کن کن ممالک سے لی ہے، کچھ ظاہر کیے ہیں کچھ ظاہر نہیں کیے۔ اب تو اسکروٹنی کمیٹی نے سارا کچا چٹھا کھول دیا ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا چھپایا تھا الیکشن کمیشن سے، اور کیا کیا کتنا فنڈ چھپایا تھا، کتنے اکاؤنٹس چھپائے تھے، پہلے تو مان نہیں رہے تھے۔ تو یہ جس طرح کا رویہ پی ٹی آئی کا رہا ہے، یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی واقعی اسی طرح ہی جگاڑ کر کے اور یہ معاملات چھپا رہی تھی۔ تو جب آپ اثاثے چھپائے، آپ کوئی چیز چھپائے تو آپ دیانتدار نہیں رہتے۔ آپ جس طرح کا وہ آرٹیکل 62-63 کا ذکر ہوتا ہے نا کہ یہ دیانتدار نہیں رہے، ایماندار نہیں رہے رکن قومی اسمبلی یا وزیر اعظم، تو آرٹیکل 62-63 پر پورا نہیں اترتے تو ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں چھپانا یہ بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ 62-63 کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی نوکری بھی جا سکتی ہے، وزارت عظمیٰ بھی جا سکتی ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے پوری پی ٹی آئی پر بھی پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر، جو ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ یہ تو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے، اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن جو بھی کارروائی ہوگی وزیر اعظم کے خلاف ہو یا پی ٹی آئی کے خلاف، پارٹی کے خلاف ہو، الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔